یہ فرقہ واریت کیوں پھیل رہی ہے اتنی پتہ ہے آپ کو؟ فرقہ واریت اس لیے پھیل رہی ہے کہ مجتہدین کی فیلڈ ہے قرآن و سنت پہ ریسرچ کر کے امت کو مسائل بتانا، اور پھر عام آدمی کا کام ہے ان کی تقلید کرنا. لیکن عام آدمی تقلید کے لفظ سے چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کو کیوں فالو کروں، میں خود سمجھوں گا، اور وہ پراپر طریقے سے قرآن و سنت پڑھا نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کوا جب ہنس کی چال چلے گا تو ہنس کی چال تو نہیں چلے گا، اپنی بھی بھول جائے گا وہ. لوگ کہتے ہیں 2 نمبر مولوی بھی تو ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا. اس میں جیسے 1 نمبر ڈاکٹر اور 2 نمبر ڈاکٹر کا آپ پتہ لگا لیتے ہو اپنی کھوپڑی استعمال کر کے، تو ایسا ہی دین آپ کو علماء سے ہی ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ 2 نمبر اور 1 نمبر میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا. تقلید 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ جو مل جائے اس کو فالو کرنا شروع کر دو، جس کے برحق ہونے کا اطمینان ہی نہ ہو. اور تقلید علی وجہ البصیرہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے برحق ہونے پر اطمینان ہو، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں آگے چلتا ہوں. یہ جو افریقہ کے ملک ہے نا، ان میں امام مالک کا فقہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے. ایک عورت کسی مفتی کے پاس آئی کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ. ان مفتی نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی تو، اس لیے کہ امام مالک قرآن و حدیث تم سے زیادہ سمجھتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو امام مالک کا قول اور قرآن و حدیث کا مطلب وہ تورات و انجیل سے بتاتے تھے، اور تم کس سے بتاؤ گے؟ قرآن حدیث. بھائی وہ زیادہ بڑے محقق تھے، وہ اپنی رائے آپ پلیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش. تو آج جو قرآن و حدیث کے نام پہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیبل کس کا لگا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کا. تو جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں جن پر پوری امت نے اجماع کیا ہے، ان ماہرین کی رائے کو لینا قرآن و حدیث ہی کو لینا کہلائے گا. پھر یہاں لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام حنیفہ مجتہد تھے؟ جیسے ہمیں یہ پتا چلا نا کہ امام بخاری محدث تھے، ایسے یہ بھی پتا چل گیا کہ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ مجتہد. امام بخاری کے محدث ہونے کا پتہ امت سے چلا ہے، امت نے گواہی دی ہے. تو ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے کا پتہ بھی کس سے چلا ہے؟ امت نے گواہی دی ہے. تو امت کی گواہی یہ معتبر ہے. یہ امت تو دوسری امتوں پہ گواہ بنے گی. یہ امت من حیث الامہ گمراہ نہیں ہو سکتی.